السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب آج میں آپ کی خدمت میں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے جو کچھ اپنے ویڈیو کے حوالے سے جو تھوڑی تاخیر ہوئی تھی اس کو کور کر پچھلی دو جو میں نے ویڈیوز پیش کی ہیں وہ فوری طور پر پیش کی ہیں تاکہ اس سے اسپیس کو گھٹایا جا سکے. جناب، آج آپ کی خدمت میں آپ کا ساتھی، آپ کا دوست، آپ کے ساتھ جو مختلف ویڈیوز موٹیویشن کے حوالے سے اپنی تربیتی پروگرام جو گھر کے اندر ہماری تربیت ہونی ہے کہ اس کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں. سب سے پہلے میں اس ویڈیو میں دوبارہ اپنا تعارف کرا دیتا ہوں. انجینئر محمد خالد شیرازی، یہ میرے چینل کا نام ہے. تقریباً کچھ ہی عرصہ ہوا اور آپ سب ساتھیوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے میری ویڈیوز کو لائک کیا. تو اب میں جو پچھلی ویڈیو تھی اس کو کیری آن کرتا ہوں اور اس میں تھوڑا سا کچھ دوسرے پہلوؤں کو ٹچ کرتا ہوں. اس وقت تو میں نے مثبت پہلوؤں کے حساب سے جو باتیں کی اور آپ نے اس سے مجھے کافی اپریسیشن کے حوالے سے کہوں یا اپنی نیک اور انتہائی اخلاص بھرے کمنٹس دیے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں. بہرکیف جس مقصد، ماٹو کہہ لیجئے، جو بھی کہہ لیجئے، جو میرا ہے، اس پہلو سے جو میں نے یہ جو سٹارٹ کی ہے اپنا پروگرام، اب اس موضوع میں کچھ منفی چیزیں بھی بیان کرتا ہوں. ایک بات جو میں ہمیشہ اوور آل آپ دیکھیں میرے موٹیویشن یا تربیتی ماحول سے جو میں نے یہ موضوع بنایا ہوا ہے، اس میں سب سے پہلے میں نے آپ نے محسوس کیا ہوگا میں نے رویے پر توجہ دی ہے. رویے کے حساب سے ہی اور نیت کے حوالے سے بات کی. یہ ہماری شخصیت کا اوور آل جو سٹرکچر بناتی ہیں، یہ اس میں ہمارے بنیادی سٹون ہے جس میں انسان کی شخصیت ابھر کر سامنے آتی ہے. ساتھ میں نے اب آگے اس میں جو میں آپ کے ساتھ جو شیئر کر رہا ہوں اس میں ایک چیز میں آپ سے ضرور کہوں گا کہ یہاں ذرا ٹھہر کر ذرا سوچیے. کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ آپ نے ایک اچھا کام کیا، محبت کے ساتھ کام کیا، تو میں نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ جب آپ مثبت انداز سے اخلاص کے ساتھ کام کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو اس کا رسپانس معاشرے کی طرف سے جو بھی آئے گا وہ انتہائی مثبت اور انتہائی عزت والا آپ کا رسپانس آئے گا. اس میں کچھ چیزیں میں عرض کروں کہ آج کل کے دور کے اندر ہم نے زیادہ جو چیزوں کو اپنایا ہوا ہے وہ ساری مصنوعی چیزیں ہیں. زیادہ تر اخلاقی طور پر اگر اپنایا ہوا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ ٹوٹلی ختم ہو گیا ہے، لیکن اس کی ویلیوز گھٹ گئی ہیں اور ہم دنیاوی انداز سے زیادہ آگے بڑھ رہے ہیں. اس میں مطلب پرستی، جھوٹ، ذاتی فائدہ یا سیلفشنس، خود غرضانہ، اس میں آپ یہ نہیں دیکھتے کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. آپ اپنے غرض کے پیروکار ہیں یا اس کے غلام ہیں. اس میں آپ سیکریفائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ میں معاشرے کی بات کر رہا ہوں، کسی کی شخصیت کو میں موضوع بنا کر نہیں بات کر رہا. شخصیت سے مراد یہ ہے کہ ہمارے اوور آل معاشرے کے اندر جو بھی اوور آل آپ رویے دیکھیں یا ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ دیکھیں تو اس میں
اخلاص کا عنصر کم ہے اور مطلب کا عنصر زیادہ غالب ہے۔ اس کے ساتھ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کسی کو نقصان ہو رہا ہے، میں کسی کی بدخوئی کر رہا ہوں، غیبت کر رہا ہوں، جھوٹ بول رہا ہوں۔ ان ساری چیزوں کو اگر آپ سمجھ کر ٹھنڈے مزاج کے ساتھ اگر آپ سوچیں تو اس وقت کے جو حالات کے اندر جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، پریشانی، ٹینشن، ڈپریشن، یہ انکریز ہو چکے ہوئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے اپنی پرانی ویلیوز، اقتدار کو چھوڑ دیا اور اس کی یہ نتائج ہمارے سامنے ہیں۔ لیکن ہم اس کو اپنائے ہوئے ہیں۔ اس میں کوئی بھی شخص، اس میں تفریق نہیں ہے، مرد ہے، عورت، یعنی سب شامل ہیں۔ لیکن کچھ ایسے اللہ کے بندے ہیں جن میں آپ کو خلوص بھی ملے گی، سچائی بھی ملے گی، ان کا مقام بھی آپ تجزیہ کر لیجئے۔ اور اس کے ساتھ جو معاشرے میں اس وقت جو ہم سوسائٹی کا عکس دیکھ رہے ہیں یا اس کے اثرات دیکھ رہے ہیں، وہ ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ اس میں ہمیں اپنے رویوں پر غور کرنا چاہیے۔ دوسری جو سب سے بڑی اہم بات میں آپ سے کرنے لگا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس ایسے حالات سے محفوظ رکھے۔ مکافات عمل، یعنی جو بویا وہی آپ کاٹیں گے، یہ قدرت کا قانون ہے۔ اس میں اچھا عمل کریں گے، اچھا بوئیں گے تو اچھا کاٹیں گے۔ آپ ذرا تجزیہ کر کے دیکھیں، اپنی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، ہر شخص اپنا تجزیہ کرے تو اس کا جواب اس کو مل جائے گا۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ جو میں کر رہا ہوں اس پر ذرا تھوڑا غور کر لیجئے کہ جو میں کر رہا ہوں اگر غلط ہے تو پھر تو اللہ کی کرم نوازی ہے، اگر صحیح کر رہے ہیں تو اللہ کی کرم نوازی معذرت کے ساتھ۔ اگر آپ غلط کر رہے ہیں تو اس کا آپ کو یہاں بھی اور اگلے جہاں بھی، پہلے تو یہاں آپ بھگتیں گے۔ آپ تجزیہ کر کے دیکھ لیں، نچوڑ نکال کر دیکھ لیں۔ اس کے بعد آگے بڑھیے۔ یہاں پر میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دیتا ہوں، اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں اور آگے اس موضوع کو بڑھائیں گے۔ میرے ایک دوست، بلکہ دو دوست تھے۔ ایک دوست اب شادی شدہ تھے، اس وقت ہم نوجوان تھے اور وہ ہم سے کافی سینئر تھے، اور وہ ایک ادارے میں پڑھانے کا کام کر رہے تھے۔ چونکہ وہ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ تھا تو اس نے سوچا کہ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے میرے ایسے حالات نہیں کہ میں اپنے خاندانی حالات کے حساب سے شادی شدہ ہوں، بچوں والا ہوں، تو میں ریگولر کسی یونیورسٹی کو اٹینڈ کر لوں یا کالج کو اٹینڈ کر میں اپنی تعلیم کو آگے بڑھا سکوں۔ اس نے سوچا کہ میں پرائیویٹ امتحان دے لیتا ہوں گریجویشن کا۔ جب وہ دینے لگے تو ایک ایگزامنر، آپ نے دیکھا ہوگا ہیڈ ایگزامنر بھی ہوتا ہے، سپرنٹینڈنٹ کہہ لیجیے، اور ساتھ انویجیلیٹرز ہوتے ہیں نگرانی کرنے کے لیے، ساتھ متعلقہ جو سٹاف ہوتا ہے ان کو ہم انویجیلیٹر بھی کہتے ہیں۔ وہ جب بھی اس کے پاس آئے تو اس کو کسی نہ کسی انداز سے تنگ کرتا تھا۔ اس نے اپنا تعارف کرایا، میری یہ مجبوری، لیکن اس کے باوجود اس کا رویہ یہی رہا۔ اب قدرت خدا کی دیکھیے، وہی میں مکافات عمل کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ جو شخص امتحان دے رہا تھا وہ کچھ عرصے کے بعد بیرون ملک چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی ٹیکنیکل تعلیم کے حوالے سے اس کو بڑا نوازا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے جب نوازا تو اس نے اپنے ساتھیوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کیا،
اور جب خود سیٹ ہوا تو ساتھ اپنے ساتھیوں کو بھی بلا کر ان کو بھی سیٹ کیا۔ اب اتفاق سے کہہ لیں ایک اور شخص آیا، اور یہ صاحب چھٹی پر تھے جن کی میں بات کروں، ایگزام دے رہے تھے۔ ایک شخص ایک ادارے میں بھرتی جب ہوا، یہ سب جب چھٹی کے بعد گئے تو وہ کمپنی کے چیف کے پاس چلے گئے کہ یہ شخص جس کو آپ نے لیا ہے، کیا آپ میرے کام سے مطمئن نہیں ہیں؟ اگر مطمئن نہیں ہے مجھے فارغ کر دیں۔ تو وہ بڑے پریشان ہو گئے، مالک جو تھے کمپنی کے۔ انہوں نے کیا ہوا؟ انہوں نے کہا فلانے بندے کو آپ نے جو لیا ہے اس کی کیا ضرورت تھی؟ اگر آپ نے اس کو رکھنا ہے تو مجھے فارغ کر دیں۔ کمپنی کے مالک نے، چونکہ یہ ہمارے ساتھی جن کی میں بات کر رہا ہوں جو ایگزام دے رہے تھے، بڑی ماشاءاللہ ادھر ان کی ڈومینیشن تھی، یعنی بڑا مقام تھا، انہوں نے فوری طور پر جس بندے کو ان کی غیر حاضری میں اپوائنٹ کیا تھا ان کو فارغ کر دیا۔ اب وہ شخص جب واپس پاکستان جانے لگا تو یہ ہمارے دوست جو وہاں پر بڑا مقام رکھتے تھے، یہ ان کو اسٹیشن پر چھوڑنے آئے۔ تو اس وقت کہا جناب آپ نے مجھے پہچانا، میں وہی ہوں، اور آج میں آپ کو یہ جواب دے رہا ہوں جو آپ نے زیادتی کی، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ زیادتی جب کرتے ہیں تو پھر آپ کو بھی بھگتنی چاہیے۔ آپ نے میرے ساتھ ناجائز کیا، آج میں نے اس کا جواب دیا، لیکن میرا وعدہ ہے جب میں پاکستان واپس آؤں گا، آنے سے پہلے یا چھٹیاں گزارنے کے بعد میں آپ کو واپس آپ کو جواب دلواؤں گا۔ تو جو میں نے کہا نا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اس لیے میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی کہ انسان کو سوچ لینا چاہیے جو آج میں کر رہا ہوں اور میں اس قوت میں ہوں، میں کسی کے ساتھ زیادتی بھی اگر کر رہا ہوں تو اس کو سوچ لینا چاہیے کہ آج اگر یہ سائل ہے اور میں کرسی پر بیٹھا ہوں، کل میں بھی کہیں سائل، اللہ کی قدرت اور اللہ کی ذات مجھے سائل کی حیثیت میں بنا سکتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ مکافات عمل سے بچنے کی کوشش کیجیے، اور اپنے اعمال، جس میں اپنے آپ کو بھی شامل کرتا ہوں، اور اپنے اعمال درست رکھیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں بڑا نوازے گی۔ یعنی انما الاعمال بالنیات، سارا دار و مدار آپ کے اعمال کا نیت پر ہے۔ نیک نیتیں تو آپ کو کبھی بھی اللہ کی ذات گرنے بھی نہیں دے گی، نہ نقصان دے گی۔ اس موضوع کو پھر میں اگلے کلپ میں بڑھاؤں گا نیت کے حوالے سے اور کچھ اور۔ یہ چھوٹا مختصر سا میں نے آپ کے لیے ویڈیو بنایا ہے، اگر پسند آئے تو لائک بھی کیجیے گا اور سبسکرائب بھی کریے گا، اور بیل آئیکن بھی پریس کیجیے گا تاکہ میری جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ کو ملتی رہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب اجازت کے بعد ایک خصوصی دعا کیا کیجیے، میری آپ سے گزارش ہے، اور میں تو ہمیشہ یہی کرتا ہوں۔ قرآن کریم امت مسلمہ عالم اسلام پر اپنا کرم فرما، دین اور دنیا کی رحمتیں امت مسلمہ کو اور اپنی مخلوق کو عطا فرما، اور ہمارے ملک پاکستان کو قائم دائم رکھ، اس سے مضبوطی، اتحاد، اتفاق کے اندر خیر و برکت عطا فرما، اور پاکستان کو عالم اسلام کی خدمت کی توفیق زیادہ سے زیادہ عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کشمیر کے مسلمانوں کو جلدی آزادی نصیب عطا فرمائے، اور وہ جلدی اپنے اصل گھر کے اندر پاکستان کے ساتھ شامل ہو جائیں، اور مقبوضہ کشمیر پاکستان کا حصہ بنے اور ہمارا گھر بن کی تکمیل ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ آخر میں اجازت چاہوں گا، دوبارہ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔